آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ کیسے ایک پرندے نے جاپنیز ورکر کو بلٹ ٹرین بنانے کا آئیڈیا دیا۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ نے جاپان کی بلٹ ٹرین ضرور دیکھی ہوں گی، یا پھر ویڈیو میں یا شاید ریئل لائف میں بھی۔ یہ بلٹ ٹرین آگے سے پتلی ہوتی ہیں جیسے کوئی پرندے کی چونچ ہو۔ یہ دکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ یہ بلٹ ٹرین کس نے بنائی ہوگی، اور جس نے یہ بنائی ہوگی اس کے دماغ میں اس کو بنانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا ہوگا؟ دوستو، یوں تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے اور اسے دیگر تمام مخلوقات سے ذہین اور عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تاہم بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ انسانوں نے جانوروں سے کچھ نیا سیکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ کیسے ایک پرندے نے جاپنیز ورکر کو بلٹ ٹرین بنانے کا آئیڈیا دیا۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ 30 سال قبل جاپان کی بلٹ ٹرین دنیا بھر میں مقبول تھی، جو کہ گولی کی رفتار سے سفر کیا کرتی تھی۔ تاہم یہ ٹرین ایک مقام پر بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن رہی تھی، اور وہ پریشانی کچھ اس طرح تھی کہ جب بھی یہ ٹرین کسی سرنگ میں داخل ہوتی تھی تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا۔ سرنگ سے گزرتے ہوئے یہ ٹرین بہت زوردار آواز پیدا کرتی تھی۔ اس شور سے وہاں کے جنگلی حیات، ٹرین کے اندر بیٹھے مسافر اور آس پاس کے رہائشی بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ جب یہ ٹرین سرنگ میں داخل ہوتی تھی تو سرنگ میں موجود ہوا پر دباؤ پڑتا تھا۔ دباؤ سے ایک صوتی لہر پیدا ہوتی تھی اور یہ ہوا آگے جاتی تھی اور سرنگ سے باہر نکلتے ہوئے اس سے ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے زوردار فائرنگ کی گئی ہو۔ ہوا کے اس دباؤ کی وجہ سے ٹرین کی رفتار بھی بہت زیادہ ہلکی ہو جاتی تھی۔ جاپنیز انجینئر بہت زیادہ پریشان تھے اور ان کو اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا تھا۔ لیکن ایک دن جاپنیز انجینئر کی نظر ایک ننھے سے پرندے پر پڑی، اور یہی وہ پرندہ تھا جس نے اس مسئلے کا حل جاپنیز انجینئرز کو دیا۔ اس ننھے سے پرندے نے، جس کا نام کنگ فشر تھا، جاپنیز ماہرین کو ایک انوکھا رستہ دکھایا۔ کنگ فشر، جو کہ پانی سے مچھلیوں کا شکار کرتا تھا اور اس کی چونچ نہایت ہی نوکدار تھی، ماہرین نے مشاہدہ کیا کہ اس کی چونچ سر کی طرف سے چوڑی تھی اور آگے جا کر نوکدار ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے پرندہ نہایت ہی آسانی سے تیزی کے ساتھ اپنی چونچ پانی میں داخل کر دیتا تھا اور بڑی آسانی سے پانی میں جا کر مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ پھر کیا تھا، جاپنیز ماہرین نے یہی طریقہ اپنی ٹرین پر بھی اپلائی کیا۔ جاپنیز ماہرین نے بلٹ ٹرین کے لیے بھی یہی تکنیک اپنائی اور ایسی ٹرین بنائی جس کا اگلا حصہ نوکدار تھا۔ اس کے بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ٹرین سرنگ میں ہوا پر دباؤ ڈالے بغیر ہوا کو چیرتی ہوئی آگے نکل جاتی تھی۔ اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھتی رہتی تھی۔ اس کامیاب تجربے کے بعد جاپان میں بلٹ ٹرین کا یہی ماڈل اپنا لیا گیا اور اس کا نام بھی کنگ فشر ٹرین کے نام سے رکھا گیا۔ یہ ٹرین کم آواز اور نہایت ہی تیز رفتاری سے سفر کرتی تھی۔ یہ ماڈل بعد میں نہ صرف جاپان بلکہ پوری دنیا نے اپنا لیا۔ اس طرح اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق نے انسانوں کو سکھایا کہ کس طرح ٹرین بنائی جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔